اگر کسی کو ماں باپ کا ادب اور سلیقہ سیکھنا ہو تو وہ بھی میرے مصطفیٰ نے بتا دیا۔ بہرحال میرے مصطفیٰ کی شان ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے، شروع سے لے کر کے آخر تک میں نے بہت کچھ آپ کو سنا دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے بارہ تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے تلوا تیرا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا روز ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ الحمدللہ ہم نے اس میلاد کو سنا، مصطفیٰ کے روحانی فیضان سے مالا مال ہوئے۔ میں قسم خدا کی کہہ کر کے کہتا ہوں آپ نے میلاد شریف میں خرچ کیا ہے، اس کا اجر ہمیں انشاءاللہ کل بروز حشر ملے گا۔ ہم ہی خرچ نہیں کرتے، تاریخ میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ ایک ایک بندے نے 3-3 لاکھ دینار مصطفیٰ کی میلاد پر خرچ کیے ہیں، مصطفیٰ کی میلاد پر خرچ کیے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی میلاد پر ایک ایک آدمی نے 5-5 ہزار بکریاں مرغیاں ذبح کی ہیں اور 1-1 لاکھ پیالے کھیر کے سجا کر کے غریب فقیر مسکینوں کو کھلائے ہیں۔ کسی کو ثبوت مانگنا ہو ایک کتاب نہیں 50 کتابوں سے ثبوت دیں گے، بتائیں گے میلاد مصطفیٰ پر خرچ کرنا یہ بھی جائز ہے، لائٹ لگانا یہ بھی جائز ہے، جھنڈے لگانا یہ بھی جائز ہے، جھنڈے لگانا یہ بھی جائز ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا مصطفیٰ کی میلاد پر جھنڈا لگا دیا، لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈا لگانا یہ بدعت ہے، فضول خرچی ہے۔ بتایا تھا میں نے 50,000 کے موبائل سے 50,000 کے موبائل سے واٹس ایپ پہ لکھ رہا ہے 50 روپے کے جھنڈے کے تعلق سے کہ جھنڈا لگانا فضول خرچی ہے۔ 50,000 کے، ابے تو نے 50,000 کا موبائل خرید لیا یہ فضول خرچی نہیں ہے، 10,000 کا خرید لیتا 5,000 کا خرید لیتا ہم پھر وہی کہیں گے جھنڈا لگانا فضول خرچی نہیں ہے، تو ہی فضول خرچی ہے پورا، تجھے ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آمنہ نے جو کہا تھا نا مشرق پر جھنڈے دیکھا مغرب میں دیکھا، مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے مغرب جہاں سورج ڈوبتا ہے 2 جھنڈے، تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا گیا، 3 جھنڈے آمنہ نے دیکھے۔ آمنہ حضور کی والدہ خود بیان کرتی ہے اچھا مشرق میں جھنڈا مغرب میں جھنڈا کیوں لگایا گیا، کعبے کی چھت پر جھنڈا کیوں لگایا گیا، جلدی جلدی آپ کو بتا دوں پھر بات ختم کر دوں۔ جھنڈا اس لیے لگایا گیا، اس لیے لگایا گیا، آپ جانتے ہیں سب ہر ایک ملک کا جھنڈا الگ ہوتا ہے، ہندوستان کا جھنڈا الگ ہے، پاکستان کا جھنڈا الگ ہے، افغانستان کا جھنڈا الگ ہے، امریکہ کا جھنڈا الگ ہے، سب کے جھنڈے الگ الگ ہیں۔ آپ ہندوستان کا جھنڈا پاکستان جاؤ گے لہرانے کے لیے بارڈر پر روک دیے جاؤ گے کہ ہندوستان کا جھنڈا ہندوستان میں لہرائے گا، وہاں نہیں لہرا سکتا۔ پاکستان میں ہمارے پاکستان کے لوگ ہمارے ملک میں اپنا جھنڈا لے کر کے آئیں گے کہ ہم ہندوستان میں جھنڈے کو لہرائیں گے، ان میں طاقت و قوت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ملک میں جھنڈا لہرا سکتے ہیں، اپنے ملک میں جھنڈا لہرا سکتے ہیں، افغانستان والے اپنے ملک میں جھنڈا لہرائیں، مگر چین والے اپنے ملک میں لہرائیں، ایشیا والے اپنے ملک میں لہرائیں، ایشیا والے اپنے ملک میں لہرائیں، امریکہ والے اپنے ملک میں لہرائیں۔ ہر ملک کا جھنڈا الگ الگ ہے اور اس کی علامت ہے، لیکن ہر ملک کا جھنڈا الگ الگ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرے ملک میں آپ لہراتے ہوئے جاؤ گے، نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، کیوں؟ آپ کے جھنڈے کی جو حکومت ہے جو پہچان ہے صرف آپ کے ملک میں رہ سکتی ہے، دوسرے ملک میں آپ کا جھنڈا نہیں لہرا سکتا، نہیں لہرا سکتا۔ لیکن میرے مصطفیٰ اس دنیا میں جب آئے تھے تو اللہ نے ایک جھنڈا مشرق پر گاڑ دیا تھا، ایک جھنڈا مغرب میں گڑوا دیا اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر گڑوا دیا، اور مشرق مغرب اور کعبے کی چھت پر جو ساری دنیا کا مرکز ہے تینوں جھنڈے لگا کر کے یہ بتا دیا کہ میرے محبوب کی حکومت کسی ایک ملک پر نہیں چلے گی، بلکہ میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں تو یہ ساری عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔
भरा है सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे ऊंचा, नबी का झंडा, नबी का झंडा। सुभान अल्लाह। तो हमारे मुस्तफ़ा की हुकूमत, जहाँ से सूरज निकलता है दुनिया शुरू, जहाँ डूबता है ख़त्म, दुनिया बची कहाँ? तो हुकूमत तो सब जगह है। सुभान अल्लाह। और जो सारी कायनात का मरकज़ है उस पर अभी झंडा लगा दिया गया ताकि पता लग जाए कि मुस्तफ़ा की अज़मत काबे शरीफ के ऊपर भी है। सुभान अल्लाह। 3 झंडे लगा दिए गए। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का झंडा भी लहराते हैं और अपने मुस्तफ़ा का भी झंडा लहराते हैं, दोनों लहराते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू आती है, हिंद से ईमान की खुशबू आती है, हिंद से ईमान की खुशबू। किसने कहा था? हमारे मुस्तफ़ा ने कहा था। हम इस मुल्क से मोहब्बत इसलिए नहीं करते, हमारे घर, हमारे कारोबार, हमारे ख़ानदान, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए नहीं करते, बल्कि अपने मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल करके इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने पहले ही कह दिया था कि हिंद से ईमान की खुशबू आती है, इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान हिंद के मुखालिफ और हिंद का दुश्मन कभी नहीं हो सकता। वही दुश्मन होगा जो हमारे नबी की बात को नहीं मानेगा। हमारे नबी ने तो खुद पहले ही इस हिंद की शहादत दे दी थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनके रूहानी फैज़ान से माला माल फरमाए और हमें खूब उनकी विलादत के मौके पर झंडे भी लगाने की, लाइटिंग भी लगाने की तौफीक अता फरमाए। आज हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिसले फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं जलकर आदू मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रब तबारक व तआला से दुआ है, इलाहुल आलमीन जो मैंने बोला है बोलने में गलतियाँ हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। एक मरतबा आप सभी हज़रात कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।